کچھ سوالات ہیں آفر وہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کالز کا سلسلہ شروع کریں گے۔ کویسچن یہ کیا تھا کہ ایصال ثواب کو تو کوئی شخص مانتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن تیجے 40ویں کے لیے وقت مخصوص کرنا وہ کہتا ہے یہ درست نہیں ہے، یہ اپنے پاس سے وقت کی تخصیص غلط ہوتی ہے۔ دیکھیں جواب یہ ہے کہ یہ تخصیص بالکل درست ہے۔ تخصیص کا مطلب ہوتا ہے، پہلے سمجھ لیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کر دینا، کہ جب یہ ہو تو یہ ہو، یہ نہ ہو تو یہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں تخصیص۔ یہ تخصیص دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شرعی ہوتی ہے، ایک عرفی ہوتی ہے۔ شرعی تخصیص تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، مثلا نماز کے لیے وقت مخصوص ہے، اگر فجر کے وقت میں نماز پڑھی تو نماز ہے، وقت گزار کے پڑھی تو پھر یہ ادا نہیں ہوگی، کہ جیسے یہ ٹائم میں اگر اس میں فجر ادا کر لوں وقت سے پہلے تو کیا ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ تخصیص ہے، نماز کا وقت کے ساتھ خاص کیا جانا ہے۔ اسی طرح رمضان میں ہی روزے رکھ سکتے ہیں، حج مخصوص دنوں میں ہی ادا کیا جا سکتا ہے، یہ تخصیص شرعی ہے۔ اور تخصیص شرعی کا حکم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ یہاں پر ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ شریعت نے خاص کیا ہے تو آپ اس میں تصرف، تغیر، تبدل بالکل بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے تخصیص عرفی۔ تخصیص عرفی کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے تو کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص نہ کیا ہو، ہم اپنی سہولت اور آسانی کے لیے یہ کر لیں۔ اگر یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، نمبر 1، نمبر 2، اس کو تخصیص شرعی کی مثل نہ سمجھا جائے کہ یہ اسی وقت میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ نہیں، اور اسی طرح اس کو اس وقت میں لازم و ضروری نہ سمجھا جائے تو تخصیص عرفی منع نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، مدارس میں مخصوص تاریخ میں سال شروع ہوتا ہے، مخصوص تاریخ میں ختم ہوتا ہے، مخصوص کتابوں کے مخصوص اوقات ہوتے ہیں، یہ 6 مہینے پڑھائی جائے گی، یہ 2 سال پڑھائی جائے گی، یہ پہلے درجے میں ہوگی، یہ دوسرے درجے میں ہوگی، پھر عمومی طور پہ 8 سال میں تخصیص کمپلیٹ ہو جاتا ہے درس نظامی، اور پھر سند وغیرہ جاری کی جاتی ہے۔ یہ تمام تخصیصات عرفیاں ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں سمجھتا کہ شریعت نے ایسا مقرر کیا ہے، یہ ہم پر فرض اور واجب ہے کہ انہی دنوں میں کریں، آگے پیچھے کرنا منع ہے، نو، لیکن کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شادی بیاہ کے لیے جب ہم تاریخ سیٹ کرتے ہیں وہ تخصیص عرفی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری مساجد میں جماعت کے اوقات مخصوص کر دیے گئے ہیں، ہر مسجد میں سردیوں میں علیحدہ ہوتے ہیں، گرمی میں علیحدہ ہوتے ہیں، لیکن ایک بڑے لمبے ٹائم پیریڈ کے لیے ایک مخصوص وقت کر دیا جاتا ہے، جی فجر اتنے بجے جماعت ہوگی، ظہر اتنے، عصر، مغرب، عشاء، اور 5 منٹ بھی یا 1 منٹ بھی بلکہ اوپر ہو جائے تو نمازی گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی امام صاحب مصلی پر آئے نہیں ہیں۔ یہ تخصیصات عرفیاں ہیں۔ اسی طریقے سے تیجا 40واں ہے کہ یہ تخصیص عرفی ہے، تخصیص شرعی نہیں۔ جن صاحب نے اعتراض کیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ انہیں تخصیص شرعی عرفی کے اندر کوئی تمیز حاصل نہیں ہے، ان کو اس کا فرق نہیں پتہ، اور جس شخص کو اس طرح فرق نہ پتہ ہو وہ ایسے معاملات میں کلام کرے تو یہ اسی شخص کے زمرے میں آئے گا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو جب معلوم ہی نہیں ہے تو کیوں آپ کلام کرتے ہیں؟ اگر یہ تیجے 40ویں کی تخصیص عرفی منع ہو جائے تو جو سینکڑوں تخصیصات عرفیہ تقریباً ہر مکتب فکر میں جاری و ساری ہیں، اور جاری و ساری کرنے والے بھی کوئی عام لوگ نہیں ہیں، عوام نہیں ہیں، علماء ہیں، خواص ہیں، ان سب کا پھر گناہگار ہونا لازم آئے گا، اس لیے اس قسم کے شخص سے بالکل التفات نہ کیا جائے۔ دوسرا کویسچن یہ کیا کہ ہم نے سنا ہے کہ جی بے حیائی کے پاس نہیں جانا چاہیے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے بے حیائی کے پاس نہ جاؤ؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حیا کے خلاف کاموں کے پاس نہ جاؤ۔ حیا ایک ایسا وصف ہے جو اللہ نے انسان کے باطن میں پیدا کیا ہے، جو انسان کو بے مروتی والے، بد اخلاقی والے، گناہ والے اور گندے کاموں سے روکتا ہے۔ جب یہ حیا کا مادہ کم ہو جاتا ہے تو انسان پھر بے مروتی والے کام کرتا ہے، جیسے روڈ کے کنارے پیشاب کرنا، اخلاق سے گری ہوئے معاملے کرتا ہے جیسے گالیاں بکنا سر عام، اور گناہ والے کام کرتا ہے، شرابیں پینا اور دوسرے معاملات، اور گندگیوں کی طرف جاتا ہے جیسے زنا کی طرف، فلاں چیزوں کی طرف، تو یہ حیا کے منافی چیز۔ تو یہ شریعت منع کرتی ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، اس کا مطلب یہی ہے کہ ان امور کی طرف نہ جاؤ جن کو دیکھ کر ایک عام آدمی بھی کہے کہ شخص میں حیا نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ آفر کویسچن تھا، تیسرا کویسچن یہ کیا گیا تھا کہ گھروں میں بزرگوں کا آنا بہت باعث برکت ہوتا ہے، تو وہ نوجوان یہ پوچھتا ہے کہ جس گھر میں کوئی بزرگ نہ آتے ہوں، یعنی کوئی ایسے کانٹیکٹ نہیں آ پاتے، لیکن اس گھر میں دینی جو پروگرامز وہ چلتے ہیں اور اس میں جو ہیں علماء
یا شیوخ کو دیکھا جاتا ہے، تو کیا یہ بزرگ کی آمد کے قائم مقام ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ کیا ویسی ہی برکت حاصل ہوگی جس سے ایک بزرگ گھر میں آ گئے؟ دیکھیں، یقینی سی بات ہے کہ وہ بزرگ جو کوئی واعظ و نصیحت کر رہے ہیں اس کی برکت تو ایسی حاصل ہو سکتی ہے جس سے کوئی گھر میں آ کے بزرگ آپ کو واعظ و نصیحت کریں، کیونکہ واعظ و نصیحت کے لیے کچھ شخصی یا حصی وجود فزیکلی طور پہ موجود ہونا ضروری نہیں ہے، یہ تو ایک آواز ہے، سامنے موجود شخص کی آواز سے ہی آپ اثر قبول کرتے ہیں یا اس کے کلام سے کرتے ہیں، اسی طرح دور ہوں تب بھی کرتے ہیں۔ لیکن جو ایک ذات کی برکت ہوتی ہے کہ جب کوئی واقعی باعمل ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پورے وجود میں برکت پیدا کر دیتا ہے، وہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں برکت پیدا ہوتی ہے، جس جگہ بیٹھ جاتا ہے وہاں برکت ہوتی ہے، جہاں کھڑا ہو جاتا ہے وہاں برکت ہے، جہاں وہ نماز پڑھتا ہے وہ جگہ بابرکت ہو جاتی ہے، جن برتنوں کو وہ ہاتھ لگاتا ہے ان میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ چیز یقینی سی بات ہے کہ آپ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو گویا کہ وجودی اعتبار سے، موجودگی اور غیر موجودگی کے اعتبار سے یقیناً فرق پڑتا ہے، لیکن کلام کے اعتبار سے اور جو آواز سے آپ ایک تاثیر اور اثر قبول کرتے ہیں اس میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے، دونوں برابر ہی ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ یوٹیوب کے اوپر میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں، دینی ویڈیوز تیار کرتا ہوں، ڈالتا ہوں، تو کیا لوگوں سے اس ویڈیو بنانے کے سلسلے میں اور اپنے ذاتی حوصلہ افزائی کے لیے میں فنڈ وغیرہ کی اپیل کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ فراڈ بہت زیادہ ہے، جھوٹ بول بول کر لوگ، اور ہم جیسے لوگ جو ذرا کافی عرصے سے لائٹ میں ہوتے ہیں، میڈیا پر آ رہے ہوتے ہیں، ہم جیسوں کا نام استعمال کر کے لوگوں کو لوٹنا یہ بالکل آسان ہے، اور لوگ عقیدت میں، محبت میں بڑی آسانی سے سالہ سال تک لٹتے رہتے ہیں، بعد میں ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی کیا معاملہ ہے۔ اس وجہ سے ہم ایسی چیزوں کو منع کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کام ہونا چاہیے۔ جب یہ پیسوں کا لالچ درمیان میں آتا ہے تو پھر یہ کہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے، نفس و شیطان ایسے طریقے سے کام کرتے ہیں کہ پھر اخلاص ختم ہو جاتا ہے اور انسان پیسہ کمانے میں لگ جاتا ہے، تو پھر آپ دین صرف پیسہ کمانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں۔ تو اس لیے اگر آپ کو سخت ضروریات نہیں ہیں، کوئی اور مجبوری نہیں ہے تو ایسا نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ جب آپ ایسا کریں گے ہو سکتا ہے آپ مخلص ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر 50 کو آئیڈیا آئے گا، اور وہ بھی کسی نہ کسی کی کلپ پکڑ کے چلا کر اور بس لوگوں سے پیسہ ایٹنے کے لیے پھر وہ آفر کریں گے جی ہمیں بھی فنڈ دیں، اور وہ اس کا مس یوز کریں گے۔ اس لیے ہماری نظر میں موجودہ حالات کے پیش نظر اور اس کے تقاضے کے پیش نظر اس قسم کی اس طرح ڈونیشن حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگا، اگرچہ میں اس کو حرام یا ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہرحال یہ دوسرے بہت سارے غلط امور کے ارتکاب کی ابتدا کا سبب بنے گا، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ بلکہ میں اپنے تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو اس قسم کے کسی شخصیت کا نام لے کر فنڈ مانگ رہے ہوتے ہیں، خصوصاً میرے حوالے سے میں آپ کو گزارش کرتا ہوں، پہلے بھی میں وضاحتیں کر چکا ہوں، اگر کوئی میں فیس بک پر بالکل نہیں ہوتا ہوں، بعض لوگوں نے فیس بک پہ آئی ڈیز بنا لی ہیں، فیک آئی ڈیز، اور وہ میرے نام سے پیسہ مانگتے ہیں لوگوں سے، کتنے کیسز میرے سامنے آئے ہیں۔ تو فیس بک پہ میں نہیں ہوتا ہوں، اور کوئی بھی میرے حوالے سے، میرے نام سے آپ سے 1 روپیہ بھی مانگے، آپ ہرگز اس کو نہ دیں، بالکل نہ دیں۔ اگر آپ میرے ذریعے کسی ادارے کو پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ڈائریکٹ مجھ سے کانٹیکٹ کریں، میرا نمبر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا، پہلے کانٹیکٹ کریں، گفتگو کریں، مطمئن ہوں، پھر کچھ کرنا چاہیں کریں، ورنہ کسی کو بھی نہ دیں، بڑی اس میں چیٹنگ چل رہی ہے۔